بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ہم بات کر رہے تھے نمازیوں کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمازیوں کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے میں ان کو ویسے زبانی آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں، پھر باقی ہم جو ہے نا اس کا وہ کر لیں گے۔ دیکھو، ایک نمازی وہ ہوتا ہے جو فرائض کی اور سنت کی پہچان رکھتا ہو اور فرض اور سنت کے معنی بھی جانتا ہو۔ ٹھیک ہے نا، فرائض اور سنت کو پہچانتا بھی ہے کہ جناب 4 فرض ہیں، ٹھیک ہے نا، 4 سنتیں ہیں، اور اس کے معنی بھی پتہ ہے کہ فرض کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، اس کے معنی کو بھی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ فرض کا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، چھوڑنے والے کو گناہ ہوتا ہے۔ سنت وہ ہوتی ہے جس پہ بندے کو ثواب ملتا ہے، چھوڑنے پہ سزا تو نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ایسا شخص اگر کیا کرے گا، جس کو بھی پتہ ہے، اگر صرف فجر ظہر وغیرہ کی نیت کرے تو تب اس کی نماز درست ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے وہ کہے، یہ نہ کہے گا دیکھو میں فجر پڑھ رہا ہوں جو فرض ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کو فرضیت کا ویسے ہی پتہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس نے کہا کہ میں 2 فرض پڑھ رہا ہوں، بس 2 رکعت فجر، اللہ اکبر، تو اب اس کا کیا وہ تھا؟ ٹھیک ہے، تو اس کی فجر کی نیت کر لینا اس کے لیے فرضوں کی نیت کرنے سے اس کا کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، میں 2 فجر پڑھ رہا ہوں تو بس یہ کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، تو میں بس کہہ لے میں ظہر پڑھ رہا ہوں، تو اس کو اب ضرورت نہیں ہوگی کس کی، کہ فرض بھی کہے 4 رکعتیں ظہر کی، فرض جو فرض ہیں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 4 رکعت ظہر، اللہ اکبر، تو خود بخود ہی کیا آ جائے گا، یہ اس کے لیے وہ ادا ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے نا، تو گویا جب اس نے کہہ لیا 4 رکعت ظہر یا 2 رکعت فجر، تو اس کو اب فرض کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تعین کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلا وہ تھا۔ ٹھیک ہے نا، دوسرا آدمی یہ ہے کہ جس کو پتا تو ہے اور وہ فرض کی نیت بھی کرتا ہے، فرض کی نیت بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو لیکن جو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیا کیا چیزیں فرضوں میں سے ہیں اور کیا کیا سنتیں ہیں، کیا فرض ہیں کیا سنتیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے نا ثانی میال فرض لیکن لا معافی من الفرائض والسنن تجزئ له، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ان میں سے کون سے فرائض ہیں اور کون سی کیا ہیں سنتیں ہیں، فرائض کون سے ہیں اور سنتیں کون سی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو یہ نہیں پتا، تو اب اس کے لیے بھی کیا ہے، تو اس کے حق میں بھی کیا ہوگا، فرض کی نیت کافی ہو جائے گی۔ فرض کی نیت وہ سب میں فرضوں کی نیت کر لیتا ہے، تب بھی کیا ہو جائے گا، یہ کافی ہو جائے گا، بلکہ اس نے فرض کے اندر فرض کی نیت کی ہے تو وہ کافی ہوگا اس میں سے۔ ٹھیک ہے نا، اس کی اگر اس نے 2 فرض پڑھ رہا تھا تو اس نے انہی کے بارے میں سے کہا کہ یہ 2 فرض، پتا نہیں تھا اس کو کہ یہ فرض ہیں کہ نہیں ہے، لیکن بس اس کے لیے کیا ہو گیا، وہ کافی ہو جائے گی۔ تیسرا آدمی کون سا تھا، جو فرض کی نیت کرتا ہو لیکن اس کو اس کے معنی کا علم نہ ہو۔ فرض کی نیت کرتا ہے 2 رکعت فرض فجر، لیکن اس کو معنی کا نہیں پتا کہ فرض کیا ہوتا کیا ہے، تو یہ اب کافی نہیں ہے اس کے لیے، نیت کافی نہیں ہے اس کے لیے۔ اچھا، چوتھا نمازی کون سا ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں نا ان میں کچھ فرائض ہیں کچھ سنت ہیں، لیکن وہ لوگوں کی طرح نماز پڑھ لیتا ہے اور لیکن تمیز نہیں کر پاتا کہ فرض کون سا ہے سنت کون سا ہے، تو اب اس کے لیے نیت کافی نہیں ہوگی۔ فرض میں تعیین نیت شرط ہوتی ہے نا، تعیین نیت، تو اسے تعیین نیت تو کی نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ پانچواں کون سا ہوگا، جو تمام نمازوں کو فرض سمجھتا ہے، کہتا ہے ساری نمازیں فرض ہیں،
सुन्नत भी फर्ज भी सारे हैं ही फर्ज हैं। दूसरे ने फर्ज के अंदर फर्ज की नियत की थी, तीसरे ने, ठीक है ना, तो फर्ज की नियत तो की थी लेकिन उसका फर्ज का माना ही नहीं पता था कि फर्ज कहते किसे हैं, उसको पता ही नहीं है। तीसरे को ये नहीं पता कि फर्ज होती क्या चीज है। उससे कोई पूछे चल तूने दो फर्जों की नियत की है, फर्ज किसे कहते हैं, कहते हैं वो तो मुझे मालूम नहीं कि फर्ज किसे कहते हैं। पांचवा नमाजी कौन आ गया, जो तमाम नमाजों को फर्ज समझता है तो उसकी नमाज जायज हो जाएगी। छठा नमाजी क्या होगा कि उसको ये मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर कुछ नमाजें फर्ज की हैं, लेकिन वो नमाजें पढ़ लेता है। ये क्या होगा, उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, उसकी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। वसादिस हो, देखो जरा दूसरे में क्या था, ठीक है ना, दूसरे में उसको क्या था, दूसरे के अंदर देखें जरा, वयनविल फर्ज लेकिन ला माफी मिनल फराइज, उसको ये नहीं पता था, उसको फर्ज के माना पता था, उसको ये नहीं पता था कि इनमें से फर्ज कौन से हैं और सुन्नतें कौन सी हैं। उसको ये नहीं पता था चार रकतें फर्ज कौन सी हैं, चार सुन्नतें कौन सी, उसको ये नहीं पता। लेकिन उसने कुदरतन ऐसा किया कि फर्जों में फर्ज की नियत ही की उसने, ठीक है ना, फर्जों में उसने क्या की, फर्ज की नियत की, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये फर्ज हैं ये सुन्नतें हैं। ये मसला था उसके साथ, ठीक है ना। तो छठा आ गया, वसादिसो मल्ला मल्ला यालमु अन्ना लिल्लाहि तआला अलैहि सलावातिन मफरूजा, जिसको ये मालूम नहीं था कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर कुछ नमाजें फर्ज की हैं। वलाकिन्नहु काना युसल्लीहा लिअवकातिहा, लेकिन वो क्या कर लेता है, उन औकात में पढ़ लेता है, कहते हैं लम तुझसे, तो ये उसके लिए काफी नहीं होगा क्योंकि तायीन की नहीं है, उसको पता ही नहीं है नमाज का, इसलिए जो है ना, ये नमाज के अंदर था। अम्मा फिस सौमी, रोजे के अंदर क्या होगा, फ़क़द अलिमत अन्नहु यसिउ बिनियति मुबाय्यनतिन व मुतलक़ नियत है, तो कहते हैं रोजे में तो आपको मालूम हो चुका है कि वो मुतज़ाद नियत से और मुतलक नियत से भी सही हो जाता है, ठीक है ना। फ़ला शर्तु लिस्सौम रमज़ान अदाउ नियतिल फर्ज़िय्या, तो रमज़ान के अदा रोजे के लिए फर्जियत की नियत शर्त नहीं है। वो इसके लिए आप रोजे की ये नहीं करोगे, मैं रोजा रख रहा हूँ रमज़ान का जो फर्ज है, नहीं नहीं नहीं, बस मेरा रोजा है, इतना भी कह लेगा तब भी क्या हो जाएगा, फर्ज रोजा अदा हो जाएगा रमजान के अंदर, उसको कोई जरूरत नहीं है उसमें से। हत्ता क़ालू नवलैतल शक सौमन आखिर सौम आखिर शाबाना सुम्मा ज़ारा व सौम अन्नहु अव रमज़ान अज्ज़ाहु, यहाँ तक कि 30 शाबान को उसने क्या किया, जो में शक था ना उस दिन, हो सकता है रमजान ना शुरू हो गया हो, 30 शाबान को उसने नियत कर ली यार चलो मैं 30 शाबान का रोजा रख रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि वो क्या था, बाद में चला चला कि रमजान शुरू हो गया था, चांद नजर आ गया था, नियत इसने क्या की थी, 30 शाबान की थी, यौम शक, तब इसका रोजा हो गया, इसका रोजा हो गया, ठीक है ना, इसका रोजा हो जाएगा। अगरचे इसने क्या की थी, 30 शाबान की भी नियत की थी, तो रोजा इसका हो जाता है। अच्छा जी, आगे जी चलते हैं। अम्मल हज, जो हज है उसमें क्या होगा, हज के अंदर तो कहते हैं कि जी फकत दमना, हम पहले ये क्या कर चुके हैं, ये बता चुके हैं, ज़कात रह गया है, अच्छा हाँ ज़कात रह गया, अच्छा जी।
اما زکات فتشتتا نیت الفرضیت ہے، زکات تو اس کے لیے فرضیت کی نیت شرط ہے، ٹھیک ہے نا، فرضیت کی نیت شرط ہے زکات کے اندر، لأن صدقۃ متنوعات، اس لیے کہ صدقات جو ہوتے ہیں نا اس کی بہت سی اقسام ہیں، ولم ارا حکم نیت زکات المعجلہ، کہتے ہیں پیش کی زکات کی نیت کا حکم میں نے نہیں دیکھا، زکات آپ پہلے بھی دے سکتے ہو نا معجل، جلدی کے ساتھ، تو معجل جو زکات ہے اس کو آپ پہلے بھی دے سکتے ہو، پہلے بھی آپ دیا تو جا سکتا ہے، اس میں کیا کرو گے؟ تو ابن نجیم کہہ رہے ہیں میں نے اس کا مسئلے کو دیکھا نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر کہ فقہا نے اس کے بارے میں کوئی بات کی ہو، تو زکوٰۃ میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں فرضیت کی نیت کرنا شرط ہے، صدقات کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں پیشی زکوٰۃ کا وظاہر و کلام ان لابد من نیت الفرض ہے، لیکن فقہا کے ظاہر کلام سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فرض کی نیت ضروری ہے، کیوں؟ لأنہ تعجیل بعد اصل الوجوب، اس لیے کہ اصل وجوب کے بعد تعجیل ہے، اصل وجوب کے بعد کیا ہے؟ تعجیل، یعنی جلدی کر رہا ہے نا، لأن سبب و نظام النامی، اچھا جی ہاں، دیکھو زکوٰۃ کا سبب کیا ہوتا ہے؟ مال نامی ہوتا ہے، بڑھنے والا مال، سونا چاندی کیش وغیرہ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ صلاحیت ہوتی ہے بڑھنے کی، اس کو مال نامی کہتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کس پہ آتی ہے؟ مال نامی پہ آتی ہے، مال غیر نامی پہ نہیں آتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس گھر میں سامان پڑا ہوا ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے، ویسے پڑا ہوا ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ آئے گی؟ نہیں آئے گی، قیمت تو اس کی بھی بڑی ہے، آپ کی گاڑی آپ نے خریدی تھی اپنے لیے، ٹھیک ہے، اور 2 مہینے میں اس کی قیمت 4 لاکھ روپے بڑھ گئی ہے، بڑھ رہی ہے نا آج کل جس طرح تیزی کے ساتھ، تو کیا اس پہ زکوٰۃ آئے گی؟ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ تو آپ کی ضرورت کی چیز تھی، مال نامی پہ زکوٰۃ آیا کرتی ہے، تو سبب کیا ہوتا ہے زکوٰۃ کا؟ مال نامی، جس میں بڑھوتری کی صلاحیت ہوتی ہے، تو سونا اور میں آپ سے یہ عرض کرتا کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا یہ مال نامی پہ آیا کرتی ہے، سونا اور چاندی کیا ہوتے ہیں؟ خلقتاً کیا ہوتے ہیں؟ مال نامی ہوتے ہیں، خلقتاً، تخلیق کی ان کی، کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ان کی بڑھوتری کی صلاحیت رکھی ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے نا، باقی جو سامان ہوتے ہیں اس میں وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں بڑھوتری کی صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، باقی جو سامان ہوں گے اس میں تو بلکہ آپ کو ایک چیز پتا ہوگی جنہوں نے پڑھا، اس کو ڈیپریسیشن لگاتے ہیں، ڈیپریسیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ چیز پڑے پڑے کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ اس کی قیمت کم ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی مشینری ہے تو 1 سال آپ نے کام کیا اس کے اوپر، تو اگلے سال اس کی کیا ہو جائے گی؟ اس کو ڈیپریسیشن لگ جائے گی، اچھا کام نہیں بھی کیا ویسے پڑی ہوئی ہے تو اگلے سال کے لیے کیا ہو جائے گی؟ وہ ڈیپریشیٹ کرے گی، اس کی جو ویلیو ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ جائے گا، تو کہتے ہیں کہ جی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لیانا ہوتا ہے، لیانا سبب ہوا نصاب النامی، زکوٰۃ کا سبب کیا ہوتا ہے؟ نصاب نامی ہے، وقد وجودہ وہ پایا گیا، بخلاف الحول، بخلاف سال کے گزرنا، سال کا گزرنا جو ہے نا وہ ایک اور چیز ہے، یہ وہی سبب وجوب اور وجوب ادا، سبب وجوب اور وجوب ادا والے جملہ، بخلاف الحول فإنه شرط لوجوب الادا، دیکھو اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ وجوب ادا کی شرط ہے، سال کا گزرنا وجوب ادا، ایک ہے سبب وجوب، ایک ہے وجوب ادا، تو سبب وجوب کیا تھا؟ مال نامی، وہ تو تھا، اور وجوب ادا کیا تھا؟ سال کا گزرنا تھا، بخلاف تعجیل الصلاۃ علی وقت فإنه غیر جائز، ہاں نماز کے اندر پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں نماز تو وقت سے پہلے جائز ہی نہیں ہوتی ہے نا، لیکن یہ وقت ہے سبب للوجوب، اس لیے کہ وقت اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ سبب ہوتا ہے وجوب کا، اچھا جی، وہ شرط لصحت الادا، اور وہ شرط بھی ہوتا ہے ادا کے لیے، مثال کے طور پہ میں ابھی اگر ہمارے ہاں میں اگر ابھی اثر پڑھنا چاہوں تو میں اثر نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ابھی کیا نہیں ہوا؟ اثر کا وقت داخل ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، وقت داخل ہی نہیں، تو شرط ہی نہیں پائے گی، تو اس لیے جو ہے نا، تو گویا کیا بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیا ہوگا؟ فرضیت کی نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے میں اگر کسی کو کوئی مال دیتا ہوں تو میرے کیا ہونا چاہیے؟ مجھے پتا ہونا چاہیے میں کس طرح مال دے رہا ہوں، آپ نے سنا ہوگا مسئلہ بھی سنا ہوگا، آپ نے کسی کو مال دے دیا، جب تک اس آدمی نے خرچ نہیں کیا تب تک آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس میں زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہو، لیکن اگر اس نے خرچ کر دی ہے تو اب آپ اس کیا نہیں کر سکتے؟ زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے، گیا کام ختم، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ تھا کہ آپ نے مال ارادہ کیا ہوا تھا
اور کوئی بندہ آپ سے مانگنے کے لیے آیا، آپ نے اس مال میں سے اٹھا کے دے دی، زکوٰۃ والے پیسوں میں سے، تو تب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے آ گئے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو وہ ہدیے کے طور پہ دے سکتے، صدقے کے طور پہ دے سکتے ہو، زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتے، اس لیے تعیین نیت کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو اب اشکال یہی ہوتا ہے کہ پیشگی زکوٰۃ دینے میں نیت فرضیت کیوں؟ پیشگی زکوٰۃ میں تو ابھی تو زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں ہے اس کے اوپر، سمجھ آ رہی ہے؟ پیشگی زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ سمجھو مسئلے کو، زکوٰۃ فرض کب ہوگی؟ سال گزرنے کے بعد فرض ہوگی نا۔ ایک بندہ پہلے سے صاحب نصاب چلا آ رہا ہے، صاحب نصاب وہ ہے، چلا آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں، میں نے اپنی پیشگی زکوٰۃ 2 سال کی دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ جتنا مال میرے پاس آج سے کوئی 1 ڈیڑھ سال پہلے تھا، تو میں نے اس کے اوپر 2 سال کی زکوٰۃ پہلے سے نکال چکا ہوں، یہ اصلی بتا رہا ہوں آپ کو، 2 سال کی میں زکوٰۃ نکال دی میں نے۔ لوگ تھے مجبور تھے، تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا کہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، میں پہلے نکال دیتا ہوں زکوٰۃ۔ تو اب میں نے کیسے نکال دی؟ بات یہ ہے کہ وہ تو پہلے سے میں صاحب نصاب چلا آ رہا تھا، اگلے سال کی زکوٰۃ تو مجھ پہ فرض کب ہوگی؟ جب سال گزرے گا۔ سال تو ابھی گزرا نہیں ہے، تو مجھ پہ فرض کیسے ہوگی پھر؟ بات نہیں سمجھ آئی؟ جب سال گزرا ہی نہیں ہے تو پھر فرض کیسے ہوگی؟ فرض تو ہے ہی نہیں ابھی میرے اوپر، سوال یہ ہو رہا ہے، اسے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل وجوب اور وجوب ادا جو ہے، کہ فرض تو آپ تب کہتے نا، جیسے نماز ابھی آئی نہیں ہے، میں ابھی 4 رکعت پڑھوں، میں کہوں 4 رکعت عصر کے فرض، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی۔ نماز کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی کیا نہیں تھا فرض؟ ابھی تو ابھی میرے اوپر کیا عصر کی نماز فرض ہے؟ نہیں۔ مغرب کی نماز میرے اوپر ابھی فرض ہے؟ نہیں، اس وقت جو ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ تو وقت ابھی آیا ہی نہیں ہے، تو ابھی فرض ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایسی زکوٰۃ میں کیا ہوا؟ زکوٰۃ میں اگر ایک آدمی پہلے سے زکوٰۃ دے دیتا ہے، تو بھائی خدا کے بندے تیرے اوپر تو فرض ابھی ہوئی نہیں ہے، تم کیوں دے رہے ہو؟ یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے، اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سبب وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا۔ سبب وجوب تو پایا گیا ہے، کیا؟ مال نامی ہونا، مال نامی تو تھا نا میرے پاس، میں صاحب نصاب ہوں نا، تو میرے پاس کیا تھا؟ مال تو پڑا ہوا ہے۔ وجوب ادا ابھی نہیں آیا تھا، وجوب ادا کب ہوگا؟ جب ہولان ہول ہوگا، سال گزر جائے گا، وجوب ادا۔ تو اس لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا نیت فرض ہے یا نہیں ہے؟ تم کیا کرتے ہو؟ فرض کی نیت کرتے ہو کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں جو فرض ہے یا فلاں ہے اس میں سے؟ کہتے ہیں مجھے یہ بات تو نہیں ملی کہ اس میں سے، لیکن یہ ہے کہ دو فقہا نے جو بیان کیا ہے، ایک تو ایک نفس وجوب ہے، زکوٰۃ ہے تو نصاب، اور دوسرا کیا ہے؟ وجوب ادائے زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وجوب زکوٰۃ کا سبب تو پایا جا رہا ہے نا، تو فرضیت کی نیت کیا ہوگی؟ شرط ہوگی پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ میں یہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں نے جس کو وہ دیے تھے، پیسے دیے، تو میرے دل میں تھا کہ میں اس کو کیا دے رہا ہوں؟ میں اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، اگلے سال جو میرے اوپر آنا ہے اس کی میں پیشگی کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو بس ٹھیک ہے، تو فرض آ گیا، سبب وجوب پایا جا رہا تھا، اگرچہ وجوب ادا نہیں پایا جا رہا تھا، لیکن سبب وجوب پایا جا رہا تھا، فرض اس کی نیت کرنا کیا ہوگا؟ آپ کے ذمے ضروری ہوگا۔ نماز کے اندر جائز نہیں، کیونکہ نماز کیا ہے؟ ابھی نماز کے اندر تو وقت پایا نہیں گیا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ تاجیل کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ مسئلہ تھا، تو وہ اشکال یہ کر رہے ہیں نا کہ جناب یہ کیوں آپ کر رہے ہو؟ تو فرض ہے ہی نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اچھا، اب الحج، حج میں کیا ہوگا؟ فقط دمنا ان یسی مطلق نیت تھے، تو ہم نے حج میں پیچھے پڑھا تھا نا کہ حج مطلق نیت کے ساتھ درست ہوا تھا، بھائی میں حج کر رہا ہوں بس، تو آپ اگر آپ پہ فرض نہیں تھا تو فرض ادا ہو گیا آپ کا۔ میں نے حج نہیں کیا ہوا ابھی تک، ٹھیک ہے؟ میں اگر حج پہ جاتا ہوں تو انشاءاللہ، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں صرف حج کی نیت کر لیتا ہوں، تو میرا کیا ہو جائے گا؟ فرض حج ادا ہو جائے گا، فرض حج کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا میرا جو ہے اس میں سے۔ تو کہتے ہیں کہ انا یسمت لیتے ولیکن
عللوه بما يقتضي انه نوى في نفس الامر الفرضيه، قالوا لانه لا يتحمل المشاكل الكثيره الا لاجل فرضه. اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جناب تو وہ فقہا نے علت کیا بیان کی ہے، ولیکن عللوه بما یقتضی انہ نوافی نفس الامر الفرضیہ تھا، فقہا نے علت کیا بیان کی ہے کہ کہ اور وہ علت جو بیان کی ہے جو اس بات کا تقاضا کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یقتضی انہ نوافی نفس الامر الفرضیہ تھا، کہ نفس الامر نے اس نے فرضیت کی نیت تو کی ہے، ٹھیک ہے نا، نفس الامر میں، نفس الامر کا مطلب ہوتا ہے حقیقتاً اس نے جو جو وہ پایا ہے، نفس الامر سے مراد یہ ہم فلسفے کے اندر وہ پڑھتے ہیں کہ مطلب ہے کہ اب یوں سمجھ لو کہ اس نے ظاہری طور پہ کیا کیا ہے، اس نے نیت تو کی ہے، فرض کی نیت کی ہے، کیوں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ حج میں بڑی مشقت ہوتی ہے، لِأَنَّهُ لَا يَتَحَمَّلُ الْمَشَّاقَ الْكَثِيرَ إِلَّا لِأَجْلِ الْفَرْضِ، کہ اس لیے کہ وہ اتنی زیادہ جو مشقت فرض ہی کی وجہ سے برداشت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو فرض ہی کی وجہ سے، ورنہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ خالی حج کی نیت کر رہا ہے، حج کر رہا ہوں، تو وہ اسی وجہ سے کیا کر رہا ہے کہ وہ فرض ہوگا تو تبھی تو مشقت برداشت کر رہا ہے، اگر فرض نہیں ہوتا تو پھر کیسے، تو ہم کہیں گے بذات خود کہا کہ کیا آ گئی ہے، فرضیت کی نیت آ گئی ہے نفس الامر میں، خارجی طور پہ اس میں کیا آ گئی ہے، نیت آ گئی ہے، یہ اس کی علت بیان کر رہے ہیں، علت بیان کر رہے ہیں، ورنہ کوئی بندہ کہے کہ بھئی دیکھو اس نے نیت، اس نے فرض حج کی تو نیت کی ہے، اس نے کہا میں حج کر رہا ہوں، کہتے ہیں دیکھو اتنی مشقت کیوں برداشت کر رہا ہے، اسی وجہ سے تو برداشت کر رہا ہے کہ وہ اس کے کیا، اس کا فرض ہی کا ارادہ ہے، فرض کے ادا کرنے کا ارادہ ہے، تبھی تو کیا کر رہا ہے، مشقت برداشت کر رہا ہے، اگر یہ فرض نہ ہوتا، اس کی نیت یہ نہ ہوتی تو اتنی مشقت اٹھاتا ہی نہ۔ واستنبط منه المحقق ابن حمام انه لو كان الواقع منه انه لم ينوي الفرض لم يجزئه، تو ابن حمام نے مستنبط کیا ہے کہ اگر اس کی طرف سے واقعہ ایسا ہی ہے کہ اس نے فرض کی نیت کی ہے تو یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جائز نہیں ہے، فرض کی نیت نہیں کی نا، ٹھیک ہے نا، کہ لم، اچھا جی، لو کان الواقع منه انه لم ينوي الفرض لم يجزئه، کہ اگر اس نے فرض کی نیت نہیں کی تو لو كان الواقع منه انه لم ينوي الفرض لم يجزئه، تو یہ کافی، لان صرفه الى الفرض حملا له عليه عملا بالظاهر وهو حسن جدا فلا بد في نية الفرض لانه لو نوى النفل فيه وعليه حجة الاسلام كان نفلا۔ اب ابن حمام کیا بات کرنے لگے ہیں، اس بات کو سمجھنا ذرا، ابن حمام کیا کہتے ہیں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا، ابن حمام جو ہے نا، یہ انہوں نے فتح القدیر لکھی ہے نا، فتح القدیر ہدایہ کی شرح لکھی ہے، ان کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہیں، اچھا تفردات ہیں ابن حمام کے، تفردات بہت ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے پڑھے بھی ہوئے ہیں، بتایا تھا نا کہ جی ابن حمام جو ہے تفردات کے جو ہے نا وہ ہیں، بہت سی جگہوں کے اوپر بالکل ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے آپ ہم نے پڑھا بھی تھا، یاد ہے ان کے خود شاگرد نے کہا تھا کہ میرے استاد جی جو ہے نا وہ کیا ہیں، بڑے تفردات کے اندر بہت سے ان کی جو باتیں جمہور کے خلاف آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو ذرا خیال کرنا ذرا، یہ جاتے ہیں بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے نا بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے پاس مفتی حضرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تفردات بہت تھے ان کے جو ہے نا کئی چیزوں کے اندر، ایسے ہی اپنے یہ مفتی ظفر علی خان صاحب کراچی، جی، تو اس لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جناب جمہور سے جو ہٹ کے وہ بات آ رہی ہوتی ہے، تو ابن حمام کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی کیا کرتے ہیں، بالکل ایک ہی اپنی ایک لائن لیتے ہیں، ابھی حوالہ اچھا اب جب ابن حمام کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا استنباط کیا ہے کہ اگر اس کی طرف سے واقعہ ایسا ہی ہے کہ اس نے فرض کی نیت نہیں کی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جائز نہیں ہے، کیوں جائز نہیں ہے، کہتے ہیں دیکھو اس لیے کہ مطلق نیت کو نا
ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے کہا جب اس نے مطلق نیت کیا میں حج کر رہا ہوں, تو ہم نے اس کو فرض کی طرف پھیرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیا ہے کہ اس فرض کی طرف پھیرنا, اس کو کیا کرنا, اس کو محمول کرتے ہوئے, یعنی فرض پر محمول کرتے ہوئے, یعنی ظاہر پہ ہم نے عمل کیا نا, ظاہر پہ عمل کیا. ہم نے کہا مشقت اتنی برداشت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے, فرض کی وجہ سے ہی کرتا ہے. تو یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت عمدہ بات ہے, لیکن پھر بھی کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, ظاہر کے اوپر وہ ہے نا, ظاہرن ہم نے کہا. تو کہتے ہیں دیکھو اگر ظاہرن پہ معمول کرتے ہو, اگر وہ صراحتن کیا کر دیتا ہے, نفل کی نیت کر لیتا ہے, صراحتن نفل کی نیت بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, تو صراحتن نفل کی نیت بھی تو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر اس نے نفل کی نیت کر لی تو اس کے ذمے, حالانکہ اس کے ذمے حج فرض تھا, تو حج کیا ہو جائے گا, اس کا نفل ہوگا, حج کیا ہوگا, نفل ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو گویا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حج مطلق نیت کے ساتھ اگر درست ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس میں بھی کیا ہوگا, فرضیت کی نیت کیا ہے, شرط ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے فرضیت کی نیت جو ہے نا اس میں سے, ٹھیک ہے. تو کیونکہ علت کیا تھی کہ وہ مشقتیں اتنی برداشت کر رہا ہے اس میں سے, ٹھیک ہے. تو گویا فقہا نے کیا کیا, ظاہر کے اوپر, ظاہر پر محمول کرتے ہوئے ہم نے کہا یہ ظاہر نیت کے قائم مقام آ گیا نا, ظاہر مشقت برداشت کرنا یہ نیت کے قائم مقام آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو ابن حمام نے کیا کیا, مسئلہ کیا کیا کہ اگر کسی پہ حج فرض تھا اور اس نے حج کیا, لیکن اس نے کیا کر دی, نیت نفل حج کرنے کی, تو اس کی نیت کا اعتبار کرو گے اور حج فرض ادا نہیں ہوگا, حج فرض ادا نہیں ہوگا اس کا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جناب حج میں کیا کرنی پڑے گی, نیت کرنی پڑے گی. تو اب ترجمہ دیکھ لو ذرا. تو کہتے ہیں کہ فستم بتا منہ المحقق ابن الحمام انه لو كان الواقع منه, اگر واقعہ ایسا ہی ہے کہ انه لم ينوي الفرض, اگر اس نے فرض کی نیت نہ کی, لم یجزی, تو اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. تو اس میں سے کہتے ہیں لأن صرفه الى الفرض, اس لیے کہ اس کو ہم نے جو پھیرا تھا فرض کے حملا لہو علیہ, ظاہر پر معمول کرتے ہوئے تھا, حملا بالظاہر تھا نا, حملا لہو علیہ بالظاہر, وہ حسن جدا, اچھی بات ہے. فلا بد من نیت الفرض, کہتے ہیں پھر بھی فرض کی نیت کرنی پڑے گی. کیوں, لأنه لو نوى النفل فيه, کہ اگر اس کے, اگر نفل کی نیت کر لیتا, وعلیہ حجۃ الاسلام, حالانکہ اس پہ کیا تھا, حج فرض تھا, تو کانا نفلا, تو یہ کیا ہوگا, نفل شمار ہوگا. تو گویا ابن حمام نے اپنی ہی ایک رائے بیان کر دی. تو کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ختم ہو گئی. آگے چلو جی, آگے آگے جناب. کہتے ہیں کہ جی ولا بد من نیت الفرض فی الکفارات, کفارات کے اندر کیا ہوگا, فرض کی نیت کرنا ضروری ہوگا. ولذا قالوا ان الصوم الكفارۃ وقضاء رمضان يحتاج الى تبییت نیت من الليل لان الوقت صالح للصوم النفل. ہاں اب یہ ایک اور مزے کی بات آ گئی آپ کو کہ کون کون سے روزوں کی نیت رات کے وقت سحری سے پہلے کرنی پڑتی ہے. اچھا, سحری سے مراد کیا, صبح صادق سے پہلے پہلے کرنی پڑتی ہے, کون سے روزوں کی, اور کون سے روزوں کی نیت کیا ہو سکتی ہے, آپ بعد میں بھی کر سکتے. نفل روزہ آپ کو پتا ہے, آپ نے کھایا پیا نہیں, آپ صبح اٹھے, آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں ہوا تھا, تو آپ کیا کر سکتے ہو, نیت کر سکتے ہو نا, آدھے روزے سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہو, پڑا ہوا ہے نا مسئلہ. ایسے ہی رمضان کا روزہ ہے, آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں ہوا, تو آدھے روزے سے پہلے پہلے کیا کر سکتے ہو, نیت کر سکتے ہو. لیکن بہت سے ایسے روزے آئیں گے جس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو نیت جو ہے وہ, ٹھیک ہے نا, اس میں سے فرض فی الکفارات, کفارات میں فرض کی نیت ضروری ہے. اسی لیے وجہ کال سون کفاتے اور قضا رمضان, کہتے کفارے کا روزہ ہو یا قضا رمضان, یا تاج تبیت نیت ہے. دیکھو نا, تبیت رات سے نیت کرنا,
من اللیل لأن الوقت صالح صوم النفل، اس لیے کہ وقت کیا ہے، نفل روزے کا بھی احتمال رکھتا ہے، نفل روزے کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ اس لیے کیا ہوگا، جدھر جدھر نفل روزے کا احتمال ہوگا وہاں پہ تعیین کرنا ضروری ہوگا، جہاں کیا نہیں ہوگی تو کفارات میں بھی کیا ہوگا، اس میں آپ کو وہ نیت جو ہے نا وہ کرنی پڑے گی پھر اس میں سے۔ اما الوضوء والغسل فلا دخل لهما في هذا المبحث للشرع فيما، کہتے ہیں وضو اور غسل تو ان دونوں کا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا شرع نیت فیما، اس لیے کہ ان دونوں میں نیت کی شرط نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ اما التیمم فرض نیت الفرضیت ہے، اچھا تیمم میں فرضیت کی نیت کی ضرورت نہیں ہے، بس اس میں تیمم کر رہا ہوں، لأنه من الوسائل، اس لیے کہ تیمم کے سے وسائل میں سے، وقدمنا ان نیت حدث سے کافیت، رفع حدث کی نیت بھی کیا ہے، کافی ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا رفع حدث والی بات۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس میں سے آ گیا، بس اتنا رکھ لیتے ہیں اس کو، ذرا اس کو اتنا رکھ لیتے ہیں، پھر اس میں سے آگے وہ پھر آگے چلیں گے جی۔